صلوات ایسی کہ کچھ کہنے کو طبیعت چاہے. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. سورہ نجم سے شورہ آفاق آیت تلاوت کرنے لگا ہوں. جہاں جہاں بھی تشریف رکھتے ہیں آپ، جو بھیجوں پہلی فرصت میں وصول کر لینا ہے، جو بولوں لوہے دل پہ نقش کرتے چلے جانا ہے. بات سمجھ میں آ جائے تو پھر اتنا بولنا ہے کہ مجھے یقین ہو کہ میرا خطاب سوچ کے بیماروں سے نہیں، جامع بلا سے شفا پانے والوں سے. ذات واجب نے، خدا مطلق نے، معبود لم یزل نے ایک رات ایک مہمان بلایا. پچھلے مالے والا بار پلے پڑ رہی ہے نا. داد یہی دیں گے جنہوں نے جرم کیا ہے آگے بیٹھنے کا، لیکن ہاتھ اٹھانے کی چھٹی تمہیں بھی نہیں ہے. کبھی کبھی ہاتھ اٹھانا. ظہور شاہ جی تعجب کی بات ہے، جو بدن نہیں رکھتا اس نے مہمان بلا لیا. اور پھر سندھ والوں بالائے تعجب یہ ہے کہ اس مہمانی اور میزبانی کا جب ذکر کیا تو میرے تو 14 طبق روشن ہو گئے، تمہارا مجھے پتہ نہیں. کہتے ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. کہتے ادھر مہمان بڑھا، ادھر میزبان نے استقبال کیا. پلے پڑ رہی ہیں پیچھے ادھر مالے والوں. دنا کی زمین رسول کی طرف، تدلہ اللہ کی طرف. اب پتہ نہیں بے جسمی سے استقبال کیسے ہوا. فکان خواب قوسین او ادنی، پھر 2 کمانوں اور 1 کعب کا منظر بن گیا. او ادنا پہ پہنچ گیا مہمان. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، یہاں میں نے اپنے عبد کو وحی کی جو بھی کی. اللہ سمجھ آ رہی ہے نا بات. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اور ہاں پہلے ایک بات اور بتاتا چلو، یہ عوام کی بات نہیں، بڑے بڑے مدعیان علم کو مغالطہ لگا ہے کہ اللہ نے معراج پہ اپنے رسول کو بلایا گفتگو کے لیے. عقل کی دوا کرو، ہوش کے ناخن لو. نہ خدا عاجز ہے، نہ محمد محتاج ہے. وہی جب جبریل خلق ہی نہیں ہوا تھا، میرے رسول کی توحید سے گفتگو تب بھی ہوتی تھی. وہ وحی کا محتاج نہیں ہے تو پھر کیوں ہوئی ہے؟ سب سے پہلی بات، ہر حلال زادہ یہاں لکھ لے، وزن پر ڈنکے کی چوٹ پر کہنے لگا ہے. تمہارے اس منبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک میں ضامن، تمہارے گنے جا سکنے والے ہجوم سے لے کر ہجوم محشر تک اللہ کی عدالت میں بھی ضامن. معراج ظہور شاہ جی ہوئی ہی اس لیے ہے کہ قدم قدم پہ میرا رسول بتاتا رہا ہے کہ جاہلوں میں تم جیسا نہیں ہوں.
جیتے رہو. سمجھ آئی بات؟ اچھا 3 سواریاں رسول نے بدلی ہیں. کتنی؟ پہلے براق پہ بیٹھا. غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ میں نے علماء سے پوچھا یہ براق کیا ہے؟ آپ کو یہ بھی نہیں پتا؟ یہ برق سے نکلا ہے، بجلیوں کا مجموعہ تھا. میں نے کہا پھر ڈوب کے مر جاؤ. تم 20 واٹ کے بجلی کے کرنٹ کو برداشت نہیں کرتے. جو بجلیوں کے مجموعے میں بیٹھ کے جا رہا ہے وہ تیرے جیسا ہے. چلے تو نہیں گئے. اچھا دوسرے طبقے لگا نہیں اس کا براق سمی البراق بالبراق لشدت بریق. ان کا تجلیوں کی شدت کی وجہ سے اسے براق کہتے ہیں. نور سے بنا تھا، تجلیاں اتنی نکلتی تھی کہ آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی. میں نے کہا مجھے یہ بھی بارے میں ہے جس کی سواری نور ہے وہ خود کیا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر والا ہاتھ تو اٹھا دیا کرو کبھی کبھی. اچھا پھر راستے میں گھوڑے پہ بیٹھا تھا نا رسول. گھوڑے کی صورت میں تھا براق. کسی جیٹ میں نہیں گیا، کسی طیارے میں نہیں تھا، کوئی بند سواری نہیں تھی. کھلی زمین میں کرۂ ہوا سے گزرا. ہوا نے اڑایا نہیں. کرۂ آب سے گزرا، پانی نے بہایا نہیں. کرۂ نار سے گزرا، جوتی کا تسمہ تک نہیں جلا. سمجھ میں آ رہی بھائی؟ یعنی یہاں ہمیں بتایا کہ میں تم جیسا نہیں، صرف ہمیں بتایا. سر اٹھانا، ملکوت کی آخری سر پہ جبریل پہ لرزہ طاری ہو گیا. رسول نے مڑ کے کہا تتخلفون فی هذا المقام، تقدم ہو اس جگہ ساتھ چھوڑ رہا ہے، آگے آ. پھر سے دوبارہ کیا کہا جبریل نے؟ لو دونوں تو انمولت اللہ ترک تو اتنا سا آگے بڑھو، جل کے مر جاؤں گا. یار میں جنگل میں تو نہیں پڑ رہا، کعبہ دل میں علی بھی اور بادشاہ سے گزر جائے. جب جبریل نے کہا تو شاہ جی کہ میں جل مروں گا، تو پھر رسول واپس آ گئے. بولو واپس آ گئے یا آگے گئے؟ تو آگے جا کے رسول نے کہا میرا نمک کھا کے مجھ پہ پھونکنے والوں، بشر تو کیا میں تو فرشتوں جیسا بھی نہیں ہوں. جبروت سے گزرا، جب جبروت سے گزر گیا بتایا میں جبروتیوں جیسا بھی نہیں ہوں. عظموت سے گزرا، رحموت سے گزرا، لاہوت سے گزرا. جس عالم سے گزرتا گیا بتاتا گیا نہ میں اس جیسا، نہ اس جیسا، نہ اس جیسا، نہ اس جیسا. پھر ہے کس جیسا؟ مجھے بھی نہیں کہ کس جیسا ہے. ہاں ایک حدیث میں نے پڑھ رکھی ہے وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. میری ذمہ داری ہے انشاء املا قرات عبارت ترجمہ حوالہ. 6 چیزیں: قبر میں ضامن، برزخ میں ضامن، حشر میں ضامن. ہدایت میں جب سیاسی ہے وہاں سے منگوانا. اگر اپنی طرف سے کہوں یہودی ہو کے مر جاؤں، مرتے ہوئے مجھے کلمہ بھی نصیب نہ ہو،
14 کی شفاعت سے محروم ہو جاؤ. منبر حسینی پہ کوئی اتنی بڑی بد دعاؤں کا ہدف اپنے آپ کو نہیں بناتا. اگر اتنی قسموں پر کوئی شیعہ ہونے کے باوجود شک کرے تو پھر میرے کان میں اپنے ابا کا نام ضرور بتائے. یہ تو اصول ہے. میں نے یہ پڑھا ہے کہ جس آسمان سے بھی تمہارا رسول گزرا خرت الملائکۃ سجدا، فرشتے رسول کو دیکھ کے سجدے میں گر پڑتے. دیکھو گرمی اور حبس میرے لیے بھی اتنی ہے جتنی تمہارے لیے. تو کوشش کرو کہ پہلی فرصت میں رسول کا خرت الملائکۃ، گر پڑتے تھے فرشتے. کیسے؟ سجدہ، سجدے میں. اب ضرور شاہ جی ایک پریشانی ہے میرا ساتھ میں فرشتوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں. اور فرشتوں، تمہیں آدم کے سجدے کا حکم تو اللہ نے دیا، اس کا سجدہ کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے. اچھا صرف سجدہ کرتے ہیں؟ نہیں، ہمارے پاس کچھ کہتے بھی ہیں. ہاں، سبحان ربی اعلیٰ پڑھ کے اپنے آپ کو نمازی کہنے والا گھمنڈی نمازی. بتائے کہ فرشتے سجدے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان قدوس ما اشبہ ھذا النور بنور ربنا. کہتے ہیں یہ نور ہمارے رب کے نور سے کتنا ملتا ہے. اللہ اکبر. اچھا نہیں، یہ تو ترجمہ میں نے کیا تھا افہام و تفہیم کے لیے، ورنہ عامر ربانی فرشتوں نے کہا ہے ما اشبہ، شبیہ بھی نہیں کہا، اشبہ. یہ نور ہمارے رب کے نور کی کتنی شبیہ اعظم ہے. جس کے دل میں سوچنے کی بیماری نہیں وہ سار اٹھائے، غضن فر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے. اتنے سے تھے، ہم نے تو یہی سن رکھا ہے. پھر خود بھی کتابوں میں پڑھا کہ اللہ نظر نہیں آتا. میں کہہ گیا تو رہ گیا، بتاؤ آتا ہے نا؟ تو پھر فرشتوں نے کس کو دیکھ لیا اور سمجھا یہ اللہ کا نور ہے. کسی نور کو دیکھا ہے اور اسی کو اللہ سمجھا ہے. اللہ گھبرا تو نہیں گئے؟ اچھا پھر رسول نے لوگ شاہ جی سواریاں بدلی ہیں 3. پہلے براق تھا ملکوت کی آخری حد تک، جبریل کے ساتھ اسے بھی چھوڑ دیا رسول نے. پھر رف گایا. جی پھر جبروت تک اس نے سانس لیا، پھر اسے بھی چھوڑ دیا. پھر بحرم منگایا، لاہوت کی
دوسری سرحد پہ اسے بھی چھوڑ دیا، آگے میرا رسول پیدل چلا۔ نہیں، میں چاہتا ہوں ان بچوں کے پلے بھی کچھ پڑے جو بیچارے گھر میں بیٹھے۔ اب ایسا ہے، وحید نے مجھے دعوت دی، میری گاڑی راستے میں خراب ہو گئی، مثال دے رہا ہوں میں، یہ جو موڑ آتا ہے راستے میں، وہاں سے میں پیدل چل پڑا اور گھڑی بھی دیکھ رہا ہوں کہ یار پڑھنے کا ٹائم قریب ہے۔ آگے سائیکل والا آ رہا تھا، اس نے کہا یار یہ بتا، میں کہا مومن ہو یار، میں نے مجلس پہ جانے مجھے لے چل۔ اب وہ سائیکل پہ تھا، اچانک میں نے دیکھا یہ موٹر سائیکل پہ آ گیا، میں نے سائیکل چھوڑ دیا۔ موٹر سائیکل پہ آ جائے گا، پیچھے عزیز عامر ربانی آ گیا، یہ کار پہ تھا، میں نے موٹر سائیکل بھی چھوڑ دی۔ سمجھ نہیں آ رہی ہے نا میری بات؟ یعنی تیز سے تیز سواری۔ جاگو جاگو، اگر کچھ علم کے جواہر چننے آئے ہو تو براق کے بارے میں نے پڑھا ہے، لو اذن اللہ لہ لجعلت الدنیا والآخرہ فی جریۃ واحدۃ، اگر اللہ براق کو اذن دے دے تو دنیا و آخرت دونوں کو ایک چھلانگ میں طے کر لے، لیکن رسول مطمئن نہیں، کہتا ہے یہ سست ہے۔ مصائب میرے حصے کا بھی عزیز عامر سے سن لینا، سر اٹھاؤ میری آنکھوں میں آ کے رکھو۔ اب مصائب کا ٹائم نہیں رہا، اچھا میری طرف میری آنکھوں میں آ کے رکھو، بحث میں وقت کو ظاہر نہ ہونے دو۔ اتنا سا تھا وہی میں سننے لگا ہوں، اکثر کہتا ہوں اور آج پھر کہہ رہا ہوں، سن لو، میں پڑھتا ہوں شیعوں کے لیے، شیعوں کو شیعہ کرنا میرا منصب، میری ڈیوٹی۔ اگر کوئی برادران اہل سنت یہاں تشریف رکھتے ہیں، وہ ذکر کا ثواب کما لیں، ان کا مجھ سے متفق ہونا ضروری نہیں، لیکن یہ شیعوں کے گھر پیدا ہوئے ہو، تمہارے پاس اس دھاگے کا 1000واں حصہ بھی ہلنے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں اتنا سا تھا، سننے لگا، شیعوں کے 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ کہتا ہے وہاں علی کا لہجہ تھا، ایک کہتا ہے علی خود تھا۔ ایسے ہی ہے نا، ایک کہتے ہیں لہجہ، ایک کہتے ہیں خود۔ اب مجھے پتہ نہیں ان میں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے، دونوں سچے ہیں دونوں جھوٹے ہیں، اس میں بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، لیکن میں دونوں کو ووٹ دینے لگا ہوں۔ جو کہتے ہیں لہجہ تھا، اس کا مطلب وہ یہ مانتا تو ہے کہ معراج علی کے ذکر کے بغیر مکمل نہیں ہے۔ بول رہا ہے بس بیٹا، ٹائم نہیں، بیٹھو بیٹھو۔ مانتا ہے نا کہ وہاں علی کا ذکر تھا، تو جو لہجہ مانتا ہے وہ نماز میں علی کا ذکر کرے، جو خود علی کو مانتا ہے وہ نماز میں روبرو علی کو رکھے۔ جی اس طرح پڑھو گے تو معراج کرو گے، ورنہ ورزش ہے، نماز نہیں ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بابا دے بلند۔ کچھ لطف ہے یا وقت ضائع ہوا؟
خوش رہو، آباد رہو، مولا آپ سب کی عبادت قبول فرمائیں۔ بس زیادہ پڑھ لیا ہے، تھوڑا سا اور پڑھنا ہے، بہت تھوڑا۔ اب تک تمہارے لیے پڑھا، اب جو دو فکریں کہنے لگا ہوں وہ دو اور عزاداروں کے لیے ہیں۔ ایک تم میں کہیں ہے، میں جگہ نہیں بتا سکتا کہ کہاں بیٹھا ہے، مگر علمی تحقیق بھی ہے، ایمان بھی ہے کہ ہے۔ نشانی دے سکتا ہوں، تو پانی روتا ہے، وہ لہو رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھ رہے ہو سارے؟ تمہارے مذہب کا چھوٹا سا وکیل ہوں، حقیر سا خادم ہوں مذہب آل محمد کا۔ چوٹ لگے تو للہ معاف کر دینا۔ میں کہا یوں کرتا ہوں کہ خون رونے والا تم میں ہے اور خون ہونے والی پردے میں ہے۔ اللہ اکبر۔ بس تیری توجہ چاہیے تھی، ہو گئی ہے۔ میں اپنے وقت کے اندر ہی چھوڑنے لگا ہوں۔ 72 لاشیں علی کی بیٹی نے کربلا میں چھوڑے۔ کیا کہا میں نے رونے والوں؟ 72 لاشیں کربلا کی تپتی ریت پہ چھوڑے، 64 لاشیں محملوں پہ سوار کی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حوصلہ سے مجھے بس 2 لفظ کہہ لینے دو۔ میں اگر کتابوں کی روایت پڑھ دوں کہ رسیاں کیسے تقسیم ہوئی، بلا تشبیہات کیسے باندھے گئے، یا خود مر جاؤ گے یا مجھے مار ڈالو گے، میں وہ نہیں پڑھنا چاہتا۔ بس رسیاں بھی تقسیم ہو گئی، ہاتھ بھی بندھ گئے۔ شمر حرامی نے قطار میں اونٹ بچھائے اور کہا ارکبوہن علی المطایا، نبی زادیوں کو اونٹوں پہ سوار کرو۔ جس کے سینے میں گوشت ہے، پتھر نہیں ہے، وہ میری طرف دیکھے، یہاں بھی ماتم کرے گا، قبر میں بھی کرے گا۔ باقی بیویاں چپ رہی، علی کی دونوں بیٹیاں آگے بڑھی۔ فرمایا تنہو عنا حولوا وجوہکم عنا، فرمایا منہ دوسری طرف کر لو، ہمارے قریب نہ آنا، تمہیں پتہ نہیں ہمیں سوائے قرآن کے کسی نے مس نہیں کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عظمت اللہ۔ بس میری دعا ہے کہ اس غم میں رونے والی آنکھیں خدا کرے کسی غم میں اشکبار نہ ہوں۔ بی بی نے کہا ہم خود سوار ہو جائیں گے۔ شبر حیرانوں کے کہتے بی بی ہاتھ تو بندھے ہوئے ہیں، کیسے سواری کرو گے؟ فرمایا یہ تیرا مسئلہ نہیں۔ پھر جڑے ہاتھ، پھر میں نے ہاتھ جوڑ لیے۔ بس میں روایت نہیں پڑھتا، اشارہ دیتا ہوں اگر سمجھ جاؤ۔ ایک بی بی کو بڑی بہن سوار کرتی ہے، ایک بی بی کو چھوٹی بہن۔ 31 بیویوں کو بڑی بیوی نے سوار کیا، 31 کو چھوٹیوں نے۔ بس آخری لفظ میرے میں جا رہا ہوں، باقی دونوں بہنیں بچ گئی۔ زینب نے رو کے کہا ام کلثوم آ تجھے بھی سوار کرا دوں۔ سندھ والوں چھوٹی بہن کو بھی زینب نے جیسے تیسے سوار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ نظرت یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر چیخ نکلی، کہا یا اخ الحسین این یدک، یا اخ العباس